ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر یہ اتنا بڑا انعام کیا کہ رمضان شریف کا مہینہ عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو خود کہتی ہے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اللہ خود کہتا ہے استغفار پڑھو میں معاف کروں گا۔ اب دنیا میں کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا سخی، کوئی ایسا بڑا نہیں ملے گا جو مانگنے سے خوش ہو، جو کوتاہیاں غلطیاں کر کے معاف کرنے والا اور خود کہے کہ غلطی کرو میں معاف کروں گا، مجھ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ اللہ رب العزت نے انسان سے محبت کی حد بے حد انداز میں یہ جو ہے رمضان کے مہینے کی برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ رمضان دیا اس لیے کہ بندے کو اللہ معاف کرے، اللہ بخشے، اللہ جنت میں داخل کرے۔ ورنہ اللہ رب العزت کے بارے میں انسان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ان بطش ربک لشدید، بہت سخت پکڑ والا ہے، قہار چھایا ہوا ہے، جابر سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ظلم کرے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میں تو تمہیں بخشنا چاہتا ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندوں میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا۔ ان شکرتم وآمنتم، بس تم میرے شکر گزار بن جاؤ، میرے آگے جھک جاؤ، توبہ کرو۔ اب انسان کو اللہ نے یہ ماہ مقدس عطا کیا، یہ کسی اور امت کو نہیں ملا، قوم یہود کو نہیں ملا، قوم نصارہ کو نہیں ملا، قوم مجوس کو نہیں ملا۔ انبیاء علیہ السلام میں ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے یہ ماہ مقدس عطا کیا۔ اب اس میں اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہمیں بخش دے۔ جس کو ماہ رمضان مل گیا وہ سمجھ جائے اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ مجھے زندگی دے دی، مجھے دوبارہ موقع دے دیا، مجھے دوبارہ توفیق دے دی کہ میں 11 مہینوں کی غلطیاں اللہ کے حضور معاف کرا لوں، 11 مہینوں کے گناہ معاف کرا لوں، 11 مہینوں کی آزادیاں، فحاشیاں اور نافرمانیاں، آوارگیاں اللہ کے حضور 1 مہینے میں معاف کرا سکتا ہوں۔ اللہ نے توفیق دے دی ہے۔ اب اللہ تو ہے بخشنے والا، کوئی توبہ کرے تو صحیح، کوئی اللہ کی طرف آئے تو صحیح۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے کا جب ذکر کیا تو تقوی کا ذکر کیا، تقوی کا، کیونکہ انسان کی پوری باڈی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ نے دل بنایا ہے، دل۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو دل جسم کے اندر، اس باڈی کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا صلحت صلح الجسد کلہ، واذا فسدت اگر خراب ہو گیا، بگڑ گیا، فسد الجسد کلہ تو ساری باڈی بگڑ گئی۔ بندے کو کوئی اٹھا کے شراب خانے میں لے کے نہیں جاتا، بندے کو کوئی اغوا کر کے جو ہے فلموں، ڈراموں اور موسیقی اور آوارگی کی طرف لے کے نہیں جاتا، یہ دل لے کے جاتا ہے۔ بندے کا دل اس بندے کو گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ مسجد میں بھی آپ کو کس نے لایا؟ دل نے لایا نا۔ اب مندر میں جو جا رہا ہے اس کو کون لے کے جا رہا ہے؟ اور کوئی قبروں میں سجدہ کر رہا ہے اس کو کون سجدہ کروا رہا ہے؟ مجھے پسند ہیں یہ، میرا دل چاہتا ہے میں یہاں سجدہ کروں۔ دل کہتا ہے نا، میں نے گیا مندروں میں جاتا ہوں، میں ہر جگہ جاتا ہوں تو میں انفرادی پوچھتا ہوں کہ آپ یہاں کیوں مانگ رہے ہو؟ کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ یہ میری حاجت روائی کریں گے۔ اور آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ آپ کی مشکل کشائی کہاں سے ہوگی؟ مسجد سے، اللہ کے گھر سے۔ اب دل، ان کا بھی دل ہے، آپ کا بھی دل ہے۔ پتہ چلا الا فی الجسد مضغہ، دل ہے جسم میں ایک ٹکڑا چھوٹا سا، اتنا سا، اگر وہ ٹھیک ہو گیا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، وہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا الا، غور سے سنو،
वही अलक़ल्ब वही अलक़ल्ब, आपने बार बार कहा वो दिल है, दिल है, दिल है। फिर फरमाया हर नबी इस दिल पर मेहनत करने के लिए आया है। आप किसी को कहें भाई तू नमाज नहीं पढ़ता, तू है फासिक आदमी, तू बदबख्त आदमी है, तू तो दोस्ती है, तो वो बंदा और बिगड़ जाएगा। आप उसे अच्छे अंदाज में समझाएं, जैसे तबलीगी जमात वाले कैसे करीब कर लेते हैं। अब वो समझाने से वो चाहे जितना बिगड़ा हुआ है वो एकदम दीनदार बन जाता है, क्योंकि दिल पे मेहनत हुई ना, सहाबा के दिलों पे मेहनत हुई है, और सहाबा भी दिलों पे मेहनत करते थे और औलिया भी दिलों पे मेहनत करते थे। जो एक एक वली अल्लाह का आया उसने 90 लाख बंदों को कलमा पढ़ाया। कोई डंडे के साथ पढ़ाया, तलवार के साथ पढ़ाया नहीं, दिल के साथ, दिल पे मेहनत की। तो असल मेहनत कहाँ होनी चाहिए? बंदे के दिल पे। और जो मेहनत अब खत्म है, अब नहीं होती, हमें आम नजर नहीं आती, बहुत कम लोग कर रहे हैं ये चीज। अब आप बच्चों की तरबियत करनी है तो उनके दिल पे मेहनत करें। बच्चों को डंडे के साथ ना कहें कि तुम ये दीन का काम करो, नमाज पढ़ो, ये हो, नहीं। शागिर्दों को अगर दीन की तरफ लाना है तो उनके दिल पे मेहनत करें, किसी को भी, अवाम को, रियाया को, हुक्मरानों को, तो ये सारे आ सकते हैं, क्योंकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे ईमान वालों। अल्लाह ताला पहले प्यार से कितना खिताब कर रहा है, पहले अल्लाह की मोहब्बत तो देखें। अल्लाह ताला खिताब करते हुए कहता है मेरे ईमान वालों, यानी अपने नाम मोमिन है अल्लाह का, वो हमें दिया और उसकी निस्बत से हमें ईमान वाला कहा। फिर अल्लाह ने कहा, जब कुरान पाक में 89 मरतबा अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो बंदा मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह मुझसे बात करना चाह रहा है। मस्जिद के लाउड स्पीकर पर जब होता है कि ए लोगों ऐलान सुनो, तो आप मुतवज्जे हो जाते हैं घर में। तो अल्लाह जब कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो कितना मुतवज्जे होना चाहिए। फिर हम एकदम सुने अल्लाह हमसे कुछ कहना चाहता है। अल्लाह फिर कहता है कुतिबा, कुतिबा मैंने फर्ज किया है, अलैकुम तुम पर, सियाम ये रोजे, एक रोजा नहीं फर्ज किया, सियाम ये पूरा महीना है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान वो है जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ। अब याद रखें कुरान पाक नाजिल हुआ, ये मैं अलग इंशाल्लाह बताऊंगा। एक बार नाजिल हुआ, 2 बार नाजिल हुआ, कुरान पाक 2 बार नाजिल हुआ, एक बार नहीं हुआ, लेकिन वो अलग है इंशाल्लाह हमारा मौजू। अब देखिए कुतिबा अलैकुम सियाम, तुम पर रोजे फर्ज किए, अल्लाह कहता है। अब ईमान वाला फौरन के हाँ मेरे अल्लाह मुझे कह रहा है तुम्हारे ऊपर ये ड्यूटी है, ड्यूटी कि तुमने रोजे रखने हैं। अब ये ड्यूटी किसने दी है? अल्लाह ने। अब एक ड्यूटी देता है ऑफिस में, उस ड्यूटी को आप ड्यूटी समझते हैं, उसमें डंडी नहीं मारनी। बड़े बड़े बेदीन लोग हमने देखे, वो ड्यूटी में डंडी नहीं मारते, कहते हैं नहीं हलाल तब होगा पैसा जब इस ड्यूटी में डंडी नहीं मारेंगे। अब यहाँ अल्लाह ने एक ड्यूटी दी है, ये अल्लाह की सेहत, अल्लाह की दी हुई आंखें, अल्लाह का दिया हुआ दिमाग, अल्लाह का दिया हुआ जिस्म, अल्लाह की दी हुई नेमतें दाएं बाएं हर तरफ। व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतें गिनना भी चाहो, शुमार करना चाहो कि कितनी हैं, ला तुहसूहा, तुम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, वो अल्लाह कहता है ड्यूटी पूरी करो। कौन सी? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर जो ये महीना आया है इसके रोजे पूरे रखो, पूरे रोजे रखो, ये ड्यूटी अल्लाह की है। अल्लाह के भी तो हलाल करे ना, जो अल्लाह ने सेहत दी है, अल्लाह ने जिस्म दिया है, पैसा दिया है और इज्जत दी है, शोहरत दी है। सबसे बड़ी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान दी है, हजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत दी है, सहाबा की निस्बत दी है, जन्नत का तारुफ कराया। वरना वो लोग हमसे ज्यादा खूबसूरत, हमसे ज्यादा ज़हीन फतीन, कोई किसके आगे सजदा कर रहा है, कोई किसको हाजत रवा कह रहा है, लेकिन हम अल्लाह के अलावा किसी को हाजत रवा नहीं मानते, अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा नहीं मानते। ये सोचो फिक्र हमें जिस अल्लाह ने दी, शऊर दिया, आइंस्टाइन से ज्यादा हम ज़हीन हैं कि हमने अल्लाह को पहचान लिया, उसने अल्लाह को नहीं पहचाना। न्यूटन से ज्यादा हम ज़हीन हैं, हमने अल्लाह को पहचान लिया, उसने अल्लाह को नहीं पहचाना। आज दुनिया के सारे जो काफिर साइंसदान हैं वो एक पलड़े में, हमारा रेड़ी लगाने वाला, कलमे वाला, ईमान वाला
دوسرے پلڑے میں قیامت کے دن بھی اور آج بھی وزن اس کا زیادہ ہے. ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں کہ اس نے اللہ کو پہچانا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، یوم آخرت کو پہچانا. تو اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے. اچھا یا اللہ، ہم پہ اتنی مشکل آپ نے ڈیوٹی لگا دی، اتنا مشکل کام، روزہ رکھو سحری کے وقت، صبح صادق کے وقت اور غروب آفتاب تک ہم بھوکے رہیں. یا اللہ اتنا مشکل کام. اللہ نے کہا مشکل کام نہیں ہے، تمہیں تو بڑی سہولت دی ہے. دو باتیں. ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ایک مزدور کو بلایا گیا اور اس کو مالک نے کہا کہ تم نے صبح سے ظہر تک یہاں یہ کام کرنا ہے، اجرت بتاؤ. اس نے کہا میں 10 درہم لوں گا. کل لے لو. صبح سے ظہر تک اس نے کام کیا، ظہر سے عصر تک. دوسرا مزدور لایا گیا اور اس کو بلا کر کہا بتاؤ کیا اجرت لوگے؟ اس نے کہا میں 8 درہم لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے 8 درہم لے لو، ظہر سے عصر تک مزدوری کرو. تیسرا مزدور آیا عصر سے مغرب تک. مالک نے کہا تم عصر سے مغرب تک یہ مزدوری کرو، میں تمہیں 50 درہم دوں گا. اب پہلا چیخنے لگا کہ مجھے 10 درہم لمبا وقت، دوسرا کہنے لگا مجھے 8 درہم تھوڑا سا کم پہلے سے، لیکن اس کا تو بالکل کم ہے، عصر سے مغرب تھوڑا وقت ہوتا ہے، اجرت اتنی زیادہ. تو مالک نے کہا بتاؤ تمہارے ساتھ جو طے ہوا تھا اس میں کمی ہوئی؟ کہا نہیں. کہا آگے میری مرضی ہے، میں جس کو جتنا دوں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قوم یہود کا وقت تھا فجر سے ظہر تک لمبا مدت. بعض نے کہا 1200 سال تھی، 1300 سال تھی ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان 571 سال ہے. پھر حضور علیہ السلام کا زمانہ قیامت تک ہے. آپ نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں جڑے ہوئے، اب درمیان میں کوئی نہیں ہے. گویا کہ آپ نے کہا نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی زمانہ آئے گا. اب زمانہ بھی حضور کا ہے قیامت تک، نبوت بھی حضور کی ہے قیامت تک. سکہ بھی چلے گا حضور کا، کرنسی بھی چلے گی حضور کی، طریقت بھی چلے گی حضور کی، شریعت بھی چلے گی حضور کی. اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے قیامت کی صبح تک، وہی کامیاب ہوگا جو حضور کے جوتوں پہ بیٹھ جائے گا، حضور کے قدموں میں بیٹھ جائے گا، حضور کی سنت کو پکڑ لے گا. اور اب قیامت تک مدت ہی حضور کی ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کو زمانہ ملا فجر سے ظہر تک، اور ان کی مدت زیادہ تھی، اجرت اللہ نے دے دی، اور ان کی عمریں لمبی تھی، لیکن اللہ نے عبادت وہی رکھی، ثواب جو تھا سختی تھی ان پر. اور پھر نصارہ پر تھوڑا کم زمانہ تھا لیکن ان کی اجرت بھی تھوڑی زیادہ ہوئی، اور زمانہ کم ہو گیا لیکن ان پر بھی جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے سختیاں رہیں، اور ان کے ساتھ معاملہ تھا کہ جتنی محنت اتنی اجرت. لیکن 500 سال عبادت کرنے والا، 1000 سال عبادت کرنے والا، اور یہاں امت محمدیہ کو دیکھیں. اللہ نے عصر سے مغرب تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ مسجد میں بیٹھ کے گزار سکتے ہیں، اسی لیے حکم دیا کہ عصر سے مغرب مسجد میں بیٹھو. قبولیت دعا کی یہ گھڑیاں ہیں. کیوں کہ یہ زمانہ حضور فرماتے ہیں میری امت کا ہے. اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع کے ساتھ اس حدیث کو جوڑا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب مسلمان ہے اللہ نے تھوڑی عمر دی، اس کو عمر تھوڑی دی، جیسے عصر سے مغرب تھوڑی عمر ہے، 60 سال 70 سال 50 سال، لیکن اجرت بہت زیادہ، ہر چیز میں بڑھا دیا، ریٹ بڑھا دیا. اب ایک روزہ رکھو رمضان کا، اللہ فرماتے ہیں 10 روزوں کا ثواب ملے گا. نفل پڑھو گے فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو 70 گنا ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر رمضان المبارک میں اعتکاف کر لو گے 2 حج 2 عمرے کا ثواب مل جائے گا. رمضان کی 1 رات میں عبادت کرو گے، لیلۃ القدر کو پالو گے، اللہ 80 سال کی عبادت تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دے گا. اور رمضان میں تراویح میں 1 سجدہ کرو گے، اللہ جنت میں 1 محل سونے چاندی کا بنا دے گا. 1 آیت قرآن پاک کی پڑھو گے اگر رمضان کے اندر اللہ 70 گنا اجر بڑھا دے گا. اور وہی آیت اگر بیٹھ کے پڑھو گے
اللہ 70 گنا ثواب دے گا۔ اگر اسے نماز میں پڑھو گے ایک آیت کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، 700 الف کا 700، لام کا 700، ہا کا 700، اور یہ کرتے کرتے پورا قرآن آپ تراویح میں سنیں گے، پورا قرآن آپ تراویح میں پڑھیں گے تو کمپیوٹر فیل ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ کتنی نیکیاں! صحابہ تو یوں جانتے تھے، 10 سے زیادہ جانتے ہی نہیں تھے۔ جب ایک صحابی کو قیدی آئے غزوہ بنو مستلق میں، تو صحابی کے حصے میں ایک باندی آئی، تو حضور علیہ السلام کی چونکہ وہ خاندان کے تھے، سسرال کے، تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ بھائی اس صحابی کو راضی کرو، فدیہ لے، اس کا پیسہ لے، چھوڑ دے، آزاد کر دے۔ اب اس صحابی نے اس صحابی کو کہا کہ آپ منہ سے جتنے مانگو گے پیسے میں دوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے سوچ لو۔ کہا سوچ لیا۔ تو صحابی دنیا کے معاملے میں ایسے تھے اور دین کے معاملے میں ایسے تھے کہ آج تک جو صحابہ کے قدموں میں بیٹھے گا جنت میں جائے گا، ورنہ جنت، کیونکہ ایمان ہی صحابہ کی کسوٹی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ صحابہ ہی ہے، صحابہ جیسا ایمان نہیں تو جنت نہیں۔ جو صحابی کسی ایک سے بغض رکھے گا تہجد گزار ہو کے بھی دوزخ میں چلا جائے گا۔ اس لیے، اور دنیا کے معاملے میں صحابہ کو دیکھیے کہ MBA نہیں کیا ہوا، گنتی کا پتہ ہی نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اس صحابی کو کہتے ہیں منہ مانگے دو گے دوں گا، پھر میں اتنی اشرفیاں لوں گا۔ وہ 10 سے زیادہ سمجھتے ہی نہیں تھے، ایسے دیہات کے رہنے والے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان انگلیوں سے زیادہ بھی کوئی گنتی ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا اجر تمہیں کیوں ملا؟ کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ روزہ فرض کیا ہے، یہ فرض ڈیوٹی ہے، لیکن ایسی ڈیوٹی ہے کہ تم پر انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر یا اللہ اتنا آسان کام دے دیا کہ بس 30 روزے رکھو، من صام رمضان، اللہ کا اعلان آ گیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان اللہ کی طرف سے ہے، بخشش تو اللہ کرتا ہے، لیکن حضور کی زبان سے جب نکل جائے تو اس پہ مہر لگ جاتی ہے کہ آپ شک تو ہے ہی نہیں ویسے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور خود تو بولتے ہی نہیں ہے نا، حضور جو منہ سے نکالتے ہیں وہ عرش کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کی زبان پہ جاری ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ، وہ احتسابا، اور اپنا محاسبہ کر کے، یہ نہیں کہ بھوکا ہی رہے، فلمیں دیکھتا رہے، گانے سنتا رہے، اور یوں ہی ادھر ادھر کی موبائل پہ چیزیں دیکھتا رہے اور کہے جی بس روزہ ہے میرا، روزہ گزار رہا ہوں میں۔ لوگ فلمیں دیکھ کے روزہ گزارتے ہیں، ایسا روزہ نہیں ہوتا۔ یہ بھوکا رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، یہ بھوکا ہے۔ ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا تھا اور اس نے غیبت کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ کہا دیکھ لو، اس کو کہہ ہوئی، اس کے اندر سے گوشت نکلا، کہا اس نے مردار کا گوشت کھایا ہے اپنے بھائی کا، غیبت کر کے، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے غیبت سے بھی۔ اب یہاں تو کہتے ہیں پانی سے ہی ٹوٹتا ہے، کھانے سے ہی ٹوٹتا ہے، نہیں، حرام چیزوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ بھوکا پیاسا ہے، حدیث میں آتا ہے، جس نے احتسابا، اگر احتساب کرتے ہوئے اپنا ہر لمحے احتساب کرے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، نظر نہ اٹھ جائے غلط، منہ سے لفظ غلط نہ نکل جائے، کوئی غیبت نہ ہو جائے، اور پھر فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جب آخری روزہ ہوتا ہے، افطاری کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارے نبی نے سچ کہا، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ آپ جب آخری روزہ افطار کرتے ہیں نا، آپ کی بخشش کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، تو پھر اس میں شک ہی نہیں ہے۔ پھر آگے ہمارے نبی نے ایک اور بات کہی، من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرے گا ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے ہی پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ تراویح ہمیں دی ہے قیام کے لیے، تراویح کس کے لیے دی ہے؟ قیام کے لیے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ 20 پڑھیں 8 پڑھیں، یہ بحث وہ کرتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ 20 ہی چلی آ رہی ہے قرون اولیٰ سے، صحابہ نے کتنی پڑھی؟ 20،
مدینے میں ہوتی ہے 20، کعبے میں ہوتی ہے 20، دنیا کے سارے بڑے مراکز میں ہوتی ہے 20۔ اگر کوئی اپنے گھر میں، اپنے محلے میں یا اپنی مسجد میں چھوٹی یا اپنے کوئی عقیدہ بنا کے 8 پڑھتا ہے تو پڑھنے دیں، لیکن آپ کتنی پڑھیں گے؟ اور آپ سے کوئی ایک بندہ پوچھتا ہے ہم سے، پچھلے سال ہی میں نے بتایا کہ جی 8 پڑھنے والے کی تراویح ہو جاتی ہے؟ تو میں نے اس کو کہا تھا ہو جاتی ہے، 8 والے کی تراویح ہو جاتی ہے، 8 ہو جاتی ہیں، 12 رہ جاتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ 8 اور 12 رہ جاتی ہیں، یاد رکھیں۔ آپ اب دیکھیے فجر کے کتنے فرض ہیں؟ 2۔ ظہر کے کتنے ہو گئے؟ 6۔ اور عصر کے کتنے ہو گئے؟ 10۔ اور مغرب کے کتنے ہو گئے؟ اور عشاء کے کتنے ہو گئے؟ اور وتر کتنے ہو گئے؟ واجب اور فرض قیامت کے دن پوچھے جائیں گے نا، اور اگر ان میں کمی ہوئی تو اللہ نوافل کو رکھے گا کمی پوری کرنے کے لیے۔ آپ کے اگر فرضوں میں کمی ہوئی، بے شک آپ کے نماز میری کوئی قضا نہیں ہے، میں نے بالغ ہو کر الحمدللہ خود بھی کبھی نہیں، اب آپ کہیں جی میری کوئی نماز ہی قضا نہیں، لیکن جو نماز ہم پڑھتے ہیں یہی مقبول نہ ہوئی، یہی منہ پہ واپس مار دی گئی، آپ کہیں جی میں نے 5000 نمازیں پڑھی ہیں، اللہ کا فرشتہ بتائے گا اس میں سے تو 4000 کامل ہی نہیں ہیں، 4000 تو فیل ہیں، پھر آپ کی 20 رکھتے ہیں اور نوافل وہاں اللہ کہے گا اسے بخشو بخشو، میرے نبی کا امتی ہے، یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، اس کے نوافل رکھو ادھر، یہ 20 تراویحاں اٹھا کے وہاں رکھی جائیں گی، اور آپ کی فرضوں کی کمی روز کی پوری ہو رہی ہے، روز 20 فرض ہے نا، 20 رکعات ہیں، جو اس میں کمی ہے اللہ پوری کرے گا، تو آپ تو شکر کے کلمے پڑھیں، اللہ تو نے موقع دیا، پھر اگر آپ نے ایمان و احتسابا، آپ نے ایمان اور احتساب سے یہ تراویح پڑھ لی، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس لیے 8 اور 20 کے چکروں میں نہ رہے، صحابی، بس صحابی کا لفظ کافی ہے، صحابہ حضرت عمر نے کتنی پڑھوائیں؟ بس عمر کا غلام کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے، سارے ہیں یا نہیں؟ جو حضرت عمر کا غلام ہے وہ تو کتنی پڑھے گا؟ جو حضرت عمر یا دیگر صحابہ کا دل میں بغض رکھتا ہے وہ کہے گا 8 میں عمر کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے کہا حضرت عمر کا کلمہ پڑھا ہے، بھائی عمر کا کلمہ ہم نے نہیں پڑھا، ہمارے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے کو، میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو، حضور نے اپنی سنت کو خلفاء کی سنت کہا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں، رسول اللہ کا زمانہ 23 سالہ نہیں ہے بلکہ 53 سالہ ہے، حضور کا زمانہ بھی نبوت کا زمانہ ہے، خلفاء راشدین کا زمانہ بھی نبوت کا زمانہ ہے، جو خلفاء راشدین نے کہا وہ بھی دین ہے، جو رسول اللہ نے کہا وہ بھی دین ہے، اس لیے کہ حضور نے کہا میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، تراویح کس کی سنت ہے؟ خلفاء راشدین کی۔ تو آپ اپنے ایک تو چور رستہ نہیں ڈھونڈنا، آج مسلمان سنی چور رستہ ڈھونڈتا ہے، کہیں سے کہیں سہولت مل جائے، وہ تو 8 پڑھتے ہیں نا جی، وہ بھی تو جنت میں جائیں گے، تمہیں کیا پتا جنت میں جائیں گے، ہم تو صحابہ کی غلامی پہ جائیں گے، ہم نماز پہ نہیں جائیں گے، ہم حضور کی غلامی پہ بخشے جائیں گے، ہم صحابہ کی غلامی پہ بخشے جائیں گے، ہمارے عمل نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہم جنت میں ان عملوں پہ جائیں گے، بس ہم نے نسبت قائم کرنی ہے، نسبت، من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جو جس کا نقل کرتا ہے، روپ اختیار کرتا ہے، محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا، جو صحابہ کی غلامی کرے گا وہ صحابہ کی صف میں ہوگا، اور جو اہل بدعت کی غلامی کرے گا وہ اہل بدعت کی صف میں ہوگا۔ ایک بات، کتب علیکم الصیام، یہ ڈیوٹی تم پر جو لگی ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ تم پر پہلے ہو جس پہ لگی ہے، نہیں، روزے تم پہ خالی فرض نہیں ہوئے، کتب علیکم الصیام کے بعد کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی لوگوں پر ڈیوٹیاں لگتی رہی ہیں روزوں کی، یہ قوم یہود پہ بھی فرض تھے، قوم نصارہ پہ بھی فرض تھے، یہ قوم نوح پہ بھی فرض تھے، قوم ابراہیم پہ بھی فرض تھے، یہ تو ازل سے اللہ کا نظام ہے، اللہ ڈیوٹی دیتا ہے روزے کی، اور روزہ فرض کیا اللہ نے، انہوں نے اس کی ناقدری کی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر
اگر آپ کو اجتماعی طور پہ روزے کا ماحول ملتا ہے تو صرف امت محمد کا ملتا ہے، کسی اور قوم کا نہیں، کسی مذہب کا نہیں، کسی مذہب والے کا نہیں ملے گا آپ کو اگر ملے گا تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے۔ اور اس روزے کو انہوں نے اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ آج جو روزہ رمضان میں آپ کو روزہ چھوڑ کر کھاتا پیتا نظر آئے گا تو آپ اسے دل سے بھی برا سمجھتے ہیں، اور آج صحت مند لوگ جو ہے روزہ نہیں رکھ رہے۔ اللہ نے کہا روزہ کیوں تمہیں دیا ہے؟ ایک جسم کی بھی ضرورت ہے۔ آپ کا جسم کھا کھا کے نا یہ اندر کولیسٹرول بڑھ گیا، اب آپ کا جو ہے نا جسم کے اندر جو ہے فالج کا اٹیک کا 80% 90% چانسز ہیں، کولیسٹرول بڑھا، ہارٹ اٹیک کے 90% چانسز ہیں۔ آپ کے جسم کے اندر کولیسٹرول بڑھ گیا، آج سائنس کہہ رہی ہے، تو آپ کو فالج کے 80-90% چانسز ہیں۔ دماغ کے جو ہے اٹیک جو دماغ پہ ہے اس کے آپ کے چانسز بڑھ گئے ہیں، آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے روزہ رکھنے سے انسان کے جسم سے فاسد مادے نکل جاتے ہیں، انسان کے جسم سے کولیسٹرول بھی کم ہو جاتا ہے، انسان جو ہے لیکن یہ چیزیں نہ کھائے نا جو آج ہم نے کھانا شروع کیا سحری افطاری میں، عجیب و غریب چیزیں، پھر کہتے ہیں جی روزے کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب آپ دیکھیے کہ روزے کا فائدہ تب ہوگا جب حضور کی سنت اپنائیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی آدمی بہت پیاسا ہو نا، بہت پیاسا، سائنس کیا کہتی ہے، حد درجے آپ کو پیاس لگی ہو تو آپ نے پانی ایک دم نہیں پینا، ایک دم نہیں پینا، ورنہ آپ کو پیٹ کی بڑی آنت کی بیماری لگ سکتی ہے، معدہ آپ کا یوں خراب ہو جائے گا۔ آج لوگوں کو کیوں بیماریاں ہیں؟ معدہ ہر بندے کا خراب ہے، آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا آپ میں سے 70% کے معدے خراب ہیں۔ کیوں خراب ہیں؟ کہ ہم پیاس لگتی ہے نا کھڑ 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 پانی پینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا سائنس آج کہہ رہی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا افطاری کے وقت پہلے کھجور کھاؤ، کیا کہا؟ پہلے کھجور، پھر تھوڑا سا پانی پیو، پھر کچھ کھاؤ، پانی زیادہ نہیں پینا۔ ابھی ایک بندہ ہمارا جاننے والا ہے، وہ صحرا میں بھٹک گیا تھا، 3-4 دن کے بعد بالکل نیم مریل حالت میں وہ مسقط کے صحرا میں ملے، وہ پھر آرمی نے ان کو لیا اور ان کو جا کے خیموں میں لٹایا، وہ نڈھال ہوئے تھے، ایسے پانی یوں مانگ رہے، پانی 3 دن سے پیاسے تھے، بھوکے تھے، تو اب وہ تو بالکل مر گئے تھے، سمجھ گیا مر گیا، اللہ نے بچا لیا ان کو۔ اب وہ پانی مانگ رہے تو کہتے ہیں ہمیں جو آرمی تھی انہوں نے باقاعدہ، ان کے ڈاکٹر بھی تھے ساتھ، انہوں نے کہا نہیں پانی نہیں دینا ان کو۔ ہمیں سب سے پہلے انہوں نے تھوڑی سی کھجور کھلائی، پھر ہمیں دودھ پلایا، اور اس کے بعد پھر ہمیں آہستہ آہستہ جو ہے تھوڑا اور دودھ پلایا، پھر کھجور کھلائی، پھر پانی جا کے 4-5 گھنٹے کے بعد ہمیں تھوڑا سا دیا۔ بعد میں ہمیں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کو ہم پانی پلا دیتے تو آپ کے اندر جو ہے چونکہ پیاسا رہ رہ کے نا ہیٹ ہو گئی تھی، اکٹھی گیسز اکٹھی ہو جاتی ہیں، اوپر سے ٹھنڈا پانی جائے گا ایک دم دھماکہ ہوگا، جیسے سلنڈر پھٹتا ہے جیسے، تو آپ کے تو اندر ساری آنتیں فریدیں سارا نظام ہی گرم برم ہو جاتا ہے جب آپ افطاری کے وقت ایک دم گھٹ 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 پانی پینا شروع کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی اللہ پتہ نہیں روزہ رکھا ہے لیکن پیٹ اور بڑھ گیا، بیماری اور بڑھ گئی۔ یہ آپ سنت سے ہٹ کے جب چلیں گے تو آپ مسائل میں الجھ جائیں گے۔ آپ پہلے کھجور کھائیں، پھر تھوڑا سا پانی پئیں، پھر کوئی چیز کھا لیں، پھر تھوڑا پانی پئیں، پھر کوئی چیز کھائیں، پانی قسطوں میں پئیں، گٹ گٹ کر کے نہ پئیں، پھر آپ کی تراویح بہت بہترین گزرے گی انشاءاللہ۔ اور اللہ نے کہا لعلکم تتقون، روزہ کس لیے دیا ہے؟ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزہ کس لیے دیا؟ تمہارا دل، میں نے شروع میں کیا کہا؟ دل، اصل دل بنانا ہے، اور پوری محنت نبیوں کی دل پہ ہوتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا دل بن گیا تھا۔ ابو حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابلتے ہوئے کڑائی کے پاس کھڑا کر کے کہا ایک بار کہہ دے کہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرا کوئی تعلق نہیں، ہم تجھے زندہ چھوڑ دیں گے، ورنہ اس میں ابلتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیں گے۔ اس نے کہا میری ایک جان نہیں، 100 جسم قربان کر دیے جائیں، میں حضور کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب صحابی کو کڑائی میں پھینک دیا، لیکن کس چیز نے اس تکلیف کے لیے اس کو امادہ کیا کہ برداشت کروں، دین نہ چھوڑوں؟ دل بدلا ہوا تھا۔
اور ہمارا مسلمان کا دل ہی نہیں بدلا ہوا، وہ یورپ کے ویزے کے لیے کہتا ہے میرا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں، میرا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تک کہ اپنے فارم فل کرتا ہے کینیڈا کا ویزا مل جائے، امریکہ کا مل جائے، یورپ کا مل جائے، میں اسلام سے بیزاری کا اعلان کروں ویزا مل جائے گا۔ یہ کیوں ہے کہ آج ہمارے یونیورسٹی، آج کالجز، آج ہمارا ماحول دنیا کا دلوں پہ محنت نہیں کر رہا، خالی جسم تیار کر رہا ہے، اور دل پہ محنت نبی کرتا ہے یا نبی کے ورثاء کرتے ہیں۔ جمعے میں بھی آپ اگر آخری ٹائم میں آئیں گے کہ خالی بس جمعہ پڑھیں تو دل پہ کون محنت کرے گا؟ نہ کالج ہے آپ کے پاس ایسا، نہ یونیورسٹی ہے، نہ ایسا کوئی ماحول ہے اس کے علاوہ، بتائیں اس جمعے کے اس ماحول کے علاوہ۔ تو اولیاء اللہ کیا کرتے تھے؟ دلوں پہ محنت کرتے تھے۔ ایک معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دلوں پہ محنت شروع کی تو 90 لاکھ آدمی کلمہ پڑھ لیا، جو پورے اجمیر اور دہلی میں 90 لاکھ کلمہ والا کیا 90,000 بھی نہیں، 90 بھی نہیں تھے، اور آج الحمدللہ ایسے اللہ کے ولی۔ تو آج دلوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، تو طاقت دلوں کو ملے گی روزے سے، لعلکم تتقون۔ اچھا، روزہ رکھ کے بھی تقویٰ نہیں ہوا، آخری مہینہ بھی آ گیا، مہینے کا آخری دن بھی آ گئے، تو کہتے ہیں جی گناہ نہیں چھوڑے، تو اس کا مطلب ہے قرآن کا حکم جھوٹا ہوا۔ اب غور کریں تھوڑا سا، آپ طاقت کی دوائی آپ کو دے رہا ہے حکیم ڈاکٹر، لیکن آپ اس کے ساتھ بد پرہیزی کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو دوائی دے رہا ہے، پرہیز بتا رہا ہے، آپ بد پرہیزی کر رہے ہیں، تو آپ جائے کہیں گے جی مہینہ کھا لی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا تم نے بد پرہیزی کی ہے، میں نے کہا تھا یہ چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، کہا جی وہ تو مجھ سے چھوٹتی نہیں ہے، آپ پھر دے دیں 1 مہینے کی دوائی، لیکن میں پرہیز نہیں کر سکتا، تو ڈاکٹر کہے گا کہ تم 10 سال بھی دوا کھاتے رہو فائدہ ہوگا؟ پرہیز کرو گے تو 5 دن میں فائدہ ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ تبلیغی جماعت میں جا کے لوگ ایک دم چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ پرہیز کرتے ہیں، 5 روزہ لگاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ آپ جو ہے دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں پورا مہینہ تمہیں دے رہا ہوں، پورا مہینہ، لیکن تم نے پرہیز کرنی ہے ان چیزوں سے۔ اب روزہ رکھ کے فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اور بد نظری ہو رہی ہے، اور اول فل بک رہا ہے، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہا، اور پھر کہتا ہے جی روزے رکھ کے بھی افطاری کے وقت تراویح بھی پڑھ لی، کوئی تقویٰ نہیں ملا۔ اس لیے نہیں ملا کہ تم نے پرہیز نہیں کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور پرہیزگار وہ بنتا ہے جو پرہیز کرتا ہے، اور جو پرہیز ہی نہ کرے وہ پرہیزگار بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ تو اس لیے پرہیز کرنا ضروری ہے، نیکی کرنے سے زیادہ پرہیز ضروری ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو بچائیں غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے، غلط محافل سے۔ پھر روزے کو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ رمضان کا آخری عشرہ ہوگا، اور آپ کا دل بھی منور ہوگا، جسم بھی منور ہوگا، آپ کی ٹینشنیں بھی ختم ہوں گی، بیماریاں بھی ختم ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔